بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر کا بقیہ حصہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سے مسلمانوں پر اثرات مرتب ہوئے وہ بڑے مفصل ہیں اور ان کی بہت زیادہ وضاحت موجود ہے، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ آپ کے لیول پہ اس ٹاپک کو انتہائی آسان تر کر کے سمجھایا جائے تاکہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہماری کلاس میں بآسانی اس کو سمجھ اور تیار کر لے۔ اب ہم بات کریں گے معاشی اثرات کی۔ تو معاشی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی گئی، کیونکہ معاشیات ہی ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی دینے یا تنزل میں مبتلا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب اس حوالے سے کیا اہم اقدامات کیے گئے؟ مسلمانوں کی اگر ہم زرعی شعبے کی بات کریں تو ان سے مختلف بہانوں کی بنیاد پر زمینیں چھین لی گئیں، جاگیریں ضبط کر لی گئیں بحق سرکار۔ کئی ایسے قوانین بنائے گئے جو انتہائی متعصبانہ تھے، جن کے ذریعے مسلمان قوم کو انتہائی تباہ کن اثرات جو ہے اقتصادیات کے شعبے میں بھگتنے پڑے، اور زراعت کے شعبے میں وہ مکمل طور پر مزارعین اور محکوم تر طبقے کی حیثیت اختیار کر گئے، جو کبھی مالکان اراضی اور جاگیردار تصور کیے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تجارت کا شعبہ مسلمانوں کا پرانا شعبہ تھا، مسلمان صدیوں سے اس شعبے پر چھائے ہوئے تھے۔ اب انگریز تاجروں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور آہستہ آہستہ تجارت کے شعبے میں بھی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے۔ انگریزوں نے انگریزی تعلیم رائج کی، جس میں کہ ہندو بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر چھا گئے، اور کئی شعبہ زندگی میں یہ ملازمت کے اشتہار کے حوالے سے ملازمت کے اشتہار میں واضح کر دیا جاتا تھا کہ مسلمان درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، گویا مسلمانوں کو پہلے ہی نااہل قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح روزگار کے شعبے مختلف حوالوں سے جو روزگار تھا وہ مسلمانوں کے لیے اس کے مواقع محدود تر کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ فوج میں مسلمانوں کو مشکوک سمجھ کے بھرتی نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر فوج میں اور سرکاری محکموں میں مسلمان لیے بھی جاتے تھے تو وہ ادنیٰ ترین درجے کے ملازمین کی حیثیت سے، جس میں کہ معمولی چوکیدار، خاک روب یعنی جنہیں آپ سویپر کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کے ادنیٰ ترین ملازمین کی حد تک ہوتے تھے، اس سے بڑے لیول پہ ان کو نہیں لیا جاتا تھا۔ گویا روزگار کے حوالے سے بھی ان کے خلاف اقدامات کیے گئے، جس کا ان کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ ہر شعبہ زندگی میں ہندوؤں کو ترقی دینے کی دانستہ کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ہر شعبے پر ہندو چھاتے چلے گئے اور مسلمان تیزی سے پیچھے رہ گئے۔ اس وجہ سے ہندوؤں کا طرز عمل بھی مسلمانوں کے خلاف انتہائی مخاصمانہ یعنی دشمنی پر مبنی ہو گیا، اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کے حوالے سے کافی زیادہ اہم اور برا کردار ادا کیا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مذہبی اثرات کی۔ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت کی گئی، اور نہ صرف خود فاتحین نے یعنی انگریزوں نے مداخلت کی، بلکہ ہندو متعصب رہنماؤں کی انڈائریکٹلی یعنی
بالواسطہ طور پہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ عیسائی مشنریاں تیز رفتاری سے بر صغیر میں پھیل گئیں، جنہوں نے بہت سے سادہ مسلمانوں کو، جن کو مذہب کا اتنا پتہ نہیں تھا، ان کو مختلف طرح کے لالچ دے کر عیسائی بنانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے مذہب پر، قرآن پاک پر، اسلامی تاریخ پر بڑے اعتراضات کیے گئے۔ گو کہ مسلمان علماء نے ان کے جوابات تو بھرپور طور پہ دیے، لیکن ان کا پراپوگنڈا اتنا زیادہ شدید تھا کہ صحیح معنوں میں اس کے خلاف دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کو بہت بڑے پیمانے پر سرگرمیوں کی ضرورت تھی، سرگرم ہونے کی ضرورت تھی، جس کے حوالے سے وہ کامیاب زیادہ ابتدائی دور میں نہ رہ سکے۔ ہندوؤں نے بھی مختلف شعبوں میں مسلمانوں پر اعتراضات کرنے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ ہندو مسلم تعلقات خراب تر ہوتے گئے، جو کہ باقاعدہ طور پہ دشمنی کی شکل اختیار کر گئے۔ تمام شعبہ اقتصادیات پر ہندو لوگ تیزی سے چھا گئے، اور مسلمانوں کو غربت کے گڑھے میں دھکیلا گیا۔ اب اس حوالے سے مذہب کا شعبہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے مذہب پر اعتراضات کرنے شروع کیے۔ صرف زبانی اعتراضات نہیں، بلکہ عملی طور پر حملے بھی کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے تہواروں کی توہین کی جاتی تھی، مساجد پر حملے کیے جاتے تھے۔ اس طرح مختلف نوعیت کے جلوس نکالے جاتے تھے، جن کو مسلمانوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندو نوجوانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ پہلے ہندوستان کے علاقے پر ہندوؤں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے ہمارے حقوق غصب کر رکھے تھے، ہندوستان بیسیکلی ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کو یا تو ہندو بن کر رہنا چاہیے یا ہندوستان سے چلے جانا چاہیے۔ اس حوالے سے آہستہ آہستہ مختلف متعصب ہندو تنظیمیں میدان عمل میں اتر آئیں، جنہوں نے بھرپور متعصبانہ کردار ادا کیا، جو کہ بہت لمبے عرصے تک مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا رہا۔ یہ سب کچھ جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا تھا، یہ جنگ میں ناکامی کے اثرات ہی میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگ میں ناکامی ان تمام کاموں کو کافی شدت، ان تمام کاموں میں شدت پیدا کرنے کی باعث بنی۔ اس طرح مذہبی شعبے میں بھی مسلمانوں پر بہت منفی اور شدید نوعیت کے اثرات مرتب ہوئے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کے حوالے سے، کہ یہ ایک بات مشہور ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں پچھلے تقریباً سن 712 میں محمد بن قاسم کی آمد سے اور مسلمانوں کی حکومت کے قیام سے لے کر تو موجودہ دور تک، یعنی تقریباً 1300 سال کے عرصے میں برصغیر میں مسلمانوں نے 1300 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں دو بہت زیادہ مشکل وقت تھے، یا دو ایسے مواقع تھے، دو ایسے زمانے تھے جن میں مسلمانوں پر بہت مشکل وقت آیا، اور مسلمان اتنی زیادہ مشکلات میں گھر گئے کہ جس کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور وہ دو کون سے زمانے تھے؟ ان میں سے ایک ہمارا یہ ٹاپک تھا جنگ میں جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد کا زمانہ، جو کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں پچھلے 1300 سال میں مشکل ترین دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں مسلمان
انفرادی اور معاشرتی دونوں سطح پر جتنی مشکلات کا شکار تھے، اس کی مثال تاریخ میں اور نہیں ملتی۔ جو اس بات سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا ہی زیادہ سخت اور مشکل پریشان کن دور تھا۔ اس سے زیادہ مشکل دور مسلمانوں پر تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ یہ جو ہے اس شدت تھی ان اثرات کی، ان مشکلات کی جو کہ مسلمانوں پر جنگ کے بعد مرتب ہوئے۔ یہ میں نے صرف آپ کو مثال دینے کے لیے، آپ کے مائنڈ میں ایک سکیچ کریٹ کرنے کے لیے، اس ٹاپک کا ایک سکیچ بنانے کے لیے آپ کو یہ مثال دی ہے تاکہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ میں نے اوورآل مختصراً اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے۔ ویسے اس کی بہت زیادہ تفصیلات کتاب میں موجود ہیں، لیکن آپ کے لیول پر اور ایک کوسچن کی حد تک میں نے اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے متعلقہ جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں، آپ اس پورے لیکچر کو واچ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں، آپ اپنے گروپ میں، یعنی جو واٹس ایپ پر ہمارا گروپ ہے ہماری کلاس کا، جس میں روزانہ کلاس منعقد ہوتی ہے، آپ اس گروپ میں سوالات پوسٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کوسچنز کے مفصل جوابات دیے جائیں گے۔ آپ نے اگلے لیکچر تک کے لیے اس ٹاپک کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے امتحان کے مطابق اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے تمام سٹوڈنٹس نے اس کو قطعی توجہ کے ساتھ اور لازمی طور پہ تیار کرنا ہے، تاکہ آپ اس سوال کو بہت اچھی طرح حل کر پائیں، مینیج کر پائیں۔ اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے جو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس پر تفصیلی ڈسکشن ہمارے اگلے لیکچر میں ہوگی۔ وہ کوسچن ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ ہمارے نیکسٹ لیکچر کا یہ ٹاپک ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ والا ٹاپک آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے، اور اس سے متعلقہ جو سوالات ہوں وہ گروپ میں پوسٹ کر دینی ہیں، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو کوسچن بتایا ہے یہ بے شک لکھ لیں، یہ پڑھ کے آنا ہے، تاکہ جب ہم اس پر ہمارا تفصیلی لیکچر ہو تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اور آخر میں ایک بات میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ کوشش کریں تمام دوستوں کو جو کہ اب تک ہماری کلاس میں موجود نہیں ہیں ان کو کلاس میں لائیں، ان کو گروپ جوائن کرائیں، اور جو گروپ میں تو موجود ہیں لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کرتے انہیں یہ میرا میسج دیں کہ وہ کلاس اٹینڈ کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ سرگرمی آپ لوگوں ہی کے لیے شروع کی گئی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اگر اسٹوڈنٹ اس کو جو ہے زیادہ بڑی تعداد میں اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے کہ کوشش کی جا رہی ہے۔ سو اس بات کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔